اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظام شمسی کے ایک بہت امپورٹنٹ سیارے زحل یعنی کہ سیٹرن کی۔ سیٹرن یعنی سیارہ زحل جو کہ آپ کے کیریئر کا پلانٹ ہے، آپ کے کاموں کا پلانٹ ہے۔ آپ زندگی میں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سیٹرن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سیٹرن جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا، اب وہ 17 مارچ 2024 کو تقریباً 1.25 مہینے کے بعد اب یہ طلوع ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستوں، سیٹرن کے طلوع ہونے سے اس کے اثرات تمام ملک والوں کی زندگیوں پر کیسے رہیں گے، اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں سب سے پہلا جو ضروری سائن ہے وہ ہے برج حمل یعنی کہ ایریز۔ تو برج حمل والوں زحل جو کہ 17 مارچ 2024 کو تقریباً 1.25 مہینے کے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ تو زحل کے اس طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کی طبیعت کے اندر جو چڑچڑاپن تھا اب وہ چڑچڑاپن دور ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر ایک سکون محسوس کریں گے۔ آپ کی گھریلو معاملات بھی اس دوران بہتر رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جاب کے اندر جو پرابلم چل رہی تھی، جو مشکلات چل رہی تھی، اب وہ تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کام کے دوران آسانیاں نظر آئیں گی۔ آپ کے کیریئر میں جو مشکلات چل رہی تھی، جو پریشانیاں چل رہی تھی، کام کے دوران آپ جو پریشان تھے وہ تمام پریشانیاں اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ آپ کے کام کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو بزنس کے اندر آپ کی جو رکاوٹیں تھی، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ پارٹنرشپ کے معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، اسی وجہ سے آپ کو کافی مالی فائدہ رہیں گے۔ تو برج حمل زحل کے طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا ضروری سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں 17 مارچ 2024 کو زحل تقریباً 1.25 مہینے کے بعد طلوع ہو رہا ہے اور زحل کے طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں جو انتشار پیدا تھا، آپ کی طبیعت کے اندر جو پرابلم تھی، جو انتشار تھا، وہ اب دور ہو جائے گا۔ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے، آپ خوشحال رہیں گے اور آپ کے کاروبار میں بھی سکون پیدا ہوگا، کاروبار میں بھی ترقی ملے گی اور آپ کے کاروبار میں بھی اس طرح کام آئے گا اور آپ کے مالی معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ پچھلے دنوں آپ جس ذہنی تناؤ کا شکار تھے، اب وہ ذہنی تناؤ دور ہو جائے گا اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک سکون فیل کریں گے اور کاروبار کے حوالے سے بھی آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے، نئے جدت لے کر آئیں گے، آپ کے اندر کریٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے سور والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا ضروری سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنی۔ تو برج جوزا والوں سیٹرن جو کہ تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو طلوع ہو رہا ہے اور زحل کے اس طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ آپ کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ قانونی طور پر جو پریشانیاں تھیں وہ آپ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قانونی معاملات میں آپ کافی کامیاب رہیے۔ آپ کو کوئی عدالت میں فیصلہ چل رہا تھا تو وہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ آپ کے قانونی معاملات بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی طبیعت کے اندر جو پچھلے دنوں بے چینی تھی اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ذہنی طور پر جو تناؤ کا شکار تھے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ ذہنی طور پر پرسکون محسوس کریں گے۔ اور آپ کی طبیعت کے اندر جو خرابی تھی، آپ کی طبیعت جو پچھلے دنوں خراب چل رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دوران صحت مند رہیں گے اور آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس دوران آپ کے کاروباری معاملات بھی بہتر رہیں گے اور جاب کے حوالے سے آپ کو جو پریشانی تھی
وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب بہتر ہو جائے گی. تو اوورآل سوال کا طلوع ہونا آپ کے لیے اچھا رہے گا. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں اس لسٹ میں ٹائمر ضروری سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر. تو برج سرطان والوں زحل جو کہ تقریباً 7 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو طلوع ہو رہا ہے. زحل کے طلوع ہونے کی وجہ سے اب آپ کو اپنے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. جو بھی ڈیسیژن لیں وہ سمجھداری کے ساتھ ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. اس دوران آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے کام کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، بندشیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس دوران آپ کے رشتے بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو کہ آپ کے کام سے جلتے ہیں. تو برج سرطان والوں اس دوران آپ کے چھپے ہوئے دشمن بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لہذا آپ کو اس دوران بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس دوران آپ کا ڈھائیہ چل رہا ہے، تو زحل کے طلوع ہونے سے آپ کو اپنے فیصلوں میں بہت سمجھداری آنی ہوگی، بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا. آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور گھریلو معاملات میں کچھ معاملات خراب ہو سکتی ہیں. اس دوران آپ کی طبیعت بھی خراب رہ سکتی ہے اور آپ اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کریں گے، لہٰذا اس دوران آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں. تو برج سرطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. چاہتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا ضروری سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو. تو برج اسد والوں تقریباً 7 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو زحل طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا. یہ تقریباً 7 مہینہ بند. چلیے دوستوں دیکھتے ہیں زحل کے طلوع ہونے سے آپ کے برج پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں. زحل کے طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے کام کاروبار میں بہت بہتری آنے والی ہے. آپ کے رکے کام دوبارہ سے چل پڑیں گے. آپ کے کام کے اندر جو بھی مشکلات تھی، جو بھی بندشیں تھی، وہ تمام مشکلات، تمام بندشیں دور ہو جائیں گی. اور اس دوران آپ کو جاب کے حوالے سے بھی آپ کی جو بھی پریشانیاں تھی، جاب کے حوالے سے بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ کے کام کاروبار میں جو بھی رکاوٹیں تھی وہ اب تمام دور ہو جائیں گی. اور اس دوران آپ کی گھریلو معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے اور آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے. اور اس دوران آپ کے محبت کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے کیریئر بھی اس دوران گرو کرے گا. آپ کے کیریئر میں بہتری آئے گی. اور اگر کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں. آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے اور وہ بھی آپ کو اس دوران کافی سپورٹ کریں گے. اس دوران آپ کی انکم میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہونے والا ہے. اب آپ کے لیے ایک خوشگوار دور کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کو ہر معاملے میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو برج اسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں اس سلسلے میں اگلا ضروری سائن ہے وہ ہے برج شملہ یعنی کہ ورگو. تو برج شملہ والوں تقریباً 7 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو زحل طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا. اب 7 مہینے کے بعد طلوع ہو رہا ہے. تو چلے دیکھتے ہیں تو زحل کے طلوع ہونے کی وجہ سے اس ڈیوریشن میں آپ کے معاملات کیسے رہیں گے. دوران آپ کے گھریلو معاملات کافی اچھے رہیں گے. آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے. پچھلے دنوں آپ کے درمیان جو ناچاکیاں تھی، جو آپس میں رنجشیں تھی، وہ تمام رنجشیں آپ دور ہو جائیں گی اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے. آپ کی لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس دوران آپ کی پرسنالٹی بھی کافی امپروو ہو جائے گی. اس دوران آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا. آپ اچھے فیصلے کریں گے اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی. اس دوران آپ کی باتوں میں بھی وزن پیدا ہوگا. لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں بھی کافی اضافہ ہوگا. آپ اچھے اور اہم فیصلے کریں گے. آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی اس دوران آپ کو کافی سپورٹ مل رہی ہے. خاص طور پر آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کے لیے اچھی خبریں ہیں. اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے. آپ کو جاب کے اندر بھی کوئی پروموشن مل سکتی ہے.
ایسے مجھے سننے والے جن کے طالب علم ہیں تو طالب علموں کے لیے بھی یہ کافی اچھا رہیں گے، ان کی معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے، ان کی اسٹڈیز اس دوران کافی اچھی رہیں گی، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کافی اچھی رہے گی۔ پچھلے دوران آپ جو بیمار چل رہے تھے، اس دوران آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ اپنے اندر ایک انرجی فیل کریں گے، اور اس دوران آپ مالی طور پر مستحکم رہیں گے۔ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ قرض اتارنے کی جو پریشانیاں تھیں وہ آپ دور ہو جائیں گی۔ تو مجھے سن رہا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہوا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا۔ اب تقریباً 1.25 مہینے کے بعد طلوع ہونے جا رہا ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں ظہر کی اس طلوع ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات کیسے رہیں گے۔ تو برج میزان والوں، اس دوران آپ مالی طور پر کافی مستحکم رہیں گے، آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو دونوں حوالے سے آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ اس دوران سیونگز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے بینک بیلنسز میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی کم رہیں گے، اور اس دوران آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس دوران آپ اپنے گھریلو معاملات میں بھی دلچسپی لیں گے، گھریلو ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اولاد کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھے گی۔ اس دوران آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی ڈیسیژن پاور بھی بڑھ جائے گی، آپ جو بھی فیصلے کریں گے بڑے اچھے کریں گے۔ آپ اس دوران کافی کریٹیو رہیں گے، آپ کی کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو برج میزان والوں اوورآل آپ کے معاملات ہر لحاظ سے بہتر رہیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ظہر کے طلوع ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات آپ کے زوڈک سائن پر کیسے رہیں گے۔ تو برج عقرب والوں، اگر آپ کا کوئی عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ کا کوئی قانونی مسئلہ تھا، تو وہ مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھا سکتا ہے، عدالت کا فیصلہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے، اور اس دوران گھریلو معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کی گھریلو معاملات اس دوران خراب ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو فیصلوں میں بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہوگی۔ جو بھی فیصلے کریں سوچ سمجھ کر کریں، بہت احتیاط سے کریں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کول رکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ جذبات میں نہ آئیں، جو بھی بات کریں بہت سمجھداری کے ساتھ کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ اس دوران آپ کو آپ کے کاروباری معاملات میں بھی بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ اور آپ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے، بزنس کے حوالے سے کوئی کسی پارٹنر کو ایڈ کرنا چاہتے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نئی ڈیل کرنا چاہتے تو اس میں آپ کو بہت سمجھداری دکھانا ہوگی، کوئی بھی کام وربلی نہ کریں، کوشش کریں کہ پیپر ورکنگ پوری کریں، اور کوئی بھی پیپر سائن کرتے وقت بڑی احتیاط کریں، کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی پیپر بغیر بڑی سائن نہ کریں۔ اس دوران آپ کے پاس پیسہ تو آئے گا، لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری دکھانی ہوگی، اور اس دوران آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے برج قوس یعنی کہ سیریز۔ تو برج قوس والوں تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ ظہر کے طلوع ہونے کی وجہ سے اس کے اثر آپ کے زوڈک سائن پر کیسے رہیں گے۔ تو برج قوس والوں، آپ کاروبار کے حوالے سے بھی بین الملک سفر پر جا سکتے ہیں، اور یہ سفر آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔
تو برج قوس والوں، ظہر کے اس طلوع ہونے کی وجہ سے اس دوران آپ کے کاروباری معاملات بھی اچھے رہیں گے، اور اس دوران آپ کوئی نئی پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کافی مالی فائدہ ہوگا۔ اور اس دوران انسپیکٹر ذرائع سے بھی کئی انکم آتی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اس دوران بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے بھی معاملات اس دوران اچھے رہیں گے۔ تو ایسے مجھے قوس والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس دوران اسٹوڈنٹس کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، اور وہ اس دوران کافی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس سلسلے میں اگلا زودیاک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو طلوع غروب ہوا رہا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے مالی معاملات کافی اچھے رہیں گے، کاروباری معاملات آپ کے کافی اچھے رہیں گے۔ آپ اس دوران مالی طور پر کافی مستحکم رہیں گے، دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی اچھے رہیں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے، اور وہ اس دوران آپ کو کافی سپورٹ کریں گی۔ ایسے برج جدی والے جو کہ جاب کرتے ہیں، تو جاب کے حوالے سے بھی ان کے معاملات اس دوران کافی اچھے رہیں گے۔ ان کے باس کے ساتھ ان کے معاملات اس دوران کافی شاندار رہیں گے، کافی اچھے رہیں گے، اور اس دوران آپ کوئی بین الملک سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بین الملک سفر کرنے جا رہے ہیں تو اس دوران اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے لیے مالی لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور آپ اس دوران اپنے قرضے اتارتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ظہر کا طلوع ہونا اوورآل آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو برج جدی والوں، میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زودیاک سائن ہے وہ ہے برج درب یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج درب والوں، تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا رہا۔ تو برج درب والوں، اس دوران آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے، آپ کی صحت کے معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے۔ ظہر جو کہ آپ کا رولنگ لاگ بھی ہے، اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ پچھلے دنوں تو آپ کی کام کے اندر رکاوٹیں تھی، وہ تمام رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ کا بزنس کافی گرو کرے گا۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ جاب کے حوالے سے بھی آپ کو کافی زیادہ آسانیاں رہیں گی، کہ باس کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے۔ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ اگر آپ کوئی نئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اپنے نئے کاروبار کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے۔ کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی بہت آئیڈیل رہیں گے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت آئیڈیل رہیں گے۔ وہ آپ کو اس دوران کافی سپورٹ کرے گی، مورلی بھی سپورٹ کرے گی اور مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کرے گی۔ تو مجھے والوں، اوورآل یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، اور اس سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ تو مجھے والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس سلسلے میں جو آخری زودیاک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والوں، تقریباً 1.25 مہینے کے بعد 17 مارچ 2024 کو ظہر طلوع ہو رہا ہے، جو کہ 11 فروری 2024 کو غروب ہوا تھا۔ تو اس دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، بہت سمجھداری آنی ہوگی۔ ظہر کا طلوع ہونا آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، آپ کے معاملات اس دوران کافی رکاوٹ کا شکار رہیں گے، مالی معاملات میں آپ کو رکاوٹ آ سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی
اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی آپس میں انبن ہو سکتی ہے۔ تو برج الحوت والوں، اس دوران آپ کے ساتھ ساتھی کے معاملات چل رہے ہیں، لہذا آپ کو اپنے فیصلوں میں بہت زیادہ سمجھداری دکھانا ہوگی اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو برج الحوت والوں، اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اپنے دشمنوں سے بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس کوشش کریں کہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، پھر نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس دوران نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں کہ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ تو مجھے گروپ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جلدی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنی بُجھ کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کسی بُجھ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی کمنٹ سے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔